تو کیا طریقہ کار ہیں کچھ صدقہ کرنے کے، سخاوت کرنے کے؟ سخاوت کا الٹ کیا ہوتا ہے بھلا؟ کوئی سخی ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ بخیل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نصیر صاحب، بخیل ہم کتنا مطلب ایک برا لفظ سمجھتے ہیں بخیل کو، تو وہ جو سخی نہیں ہے وہ بخیل ہے بیسیکلی. تو سخاوت کے کیا طریقہ کار ہیں، اور سخاوت میں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، سخاوت پیسے کی نہیں ہے. کچھ ایگزامپلس میں آپ لوگوں کو دوں گا. سخاوت بغیر پیسے کی بھی کی جا سکتی ہے، بیچ میں پیسے والی بھی آ جائیں گی. کہ جب آپ کوئی اپنی چیز کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں، چیزوں کو شیئر کرنے سے وہ بھی صدقہ ہے. اس کے بعد جس کسی کو ضرورت ہو ہم سے زیادہ، اس کو کچھ دینے کا نام بھی صدقہ ہے، اس کا نام بھی سخاوت ہے. کہ مجھے بھی ضرورت ہے لیکن مجھ سے زیادہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کے ساتھ شیئر کر لیا جائے. نالج، علم شیئر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. جو علم آپ کے پاس ہے، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اسی طرح سے جس طرح سے آپ کے مال و دولت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طریقے سے جس طرح آپ کی صحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طریقے سے جس طرح آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طریقے سے جس طرح آپ سے آپ کے اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طرح سے جتنی نالج آپ کے پاس ہے اس کا سوال کیا جائے گا. اور نالج کے بارے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل گیٹ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، کئی مرتبہ بتا چکے ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے. پیسے کمانا فرض نہیں، ڈاکٹر بننا فرض نہیں، انجینئر بننا فرض نہیں، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ. تو جتنا علم ہمیں حاصل کرنا ہے پہلے، اور اس کے بعد جتنا بھی علم ہو اس کو لوگوں میں بانٹنا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا. تمہیں صرف ایک آیت بھی آتی ہے نا تو لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو سکھاؤ. تو ہمارا یہ فوراً سے پہلے فرض بن جاتا ہے کہ ہم اپنے نالج کو شیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے. ہم اپنا ٹائم لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آج کل ٹائم کی ویلیو بالکل ختم ہو گئی ہے، حالانکہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے. اللہ جس کی قسمیں کھاتا ہے وہ کوئی بے وقت چیز نہیں ہو سکتی، لیکن ہم لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں ایویں بیٹھ کے محفلیں بنا کے گپ شپ کر کے. ٹائم ضائع، ٹائم پاس، عام طور پہ لفظ سنتے ہیں نا ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے. ٹائم تو کائنات کی سب سے ویلیویبل چیز ہے. اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی مدد کریں، مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں، انسانیت کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے. ہم نے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو، کیونکہ قرآن میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو کہ یا ایھا الناس ہیں، خالی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس ہے، پوری بنی نوع انسان، یا بنی آدم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں بنی آدم کی بات کرتی ہے. بنی آدم میں سب آ جاتے ہیں، حضرت آدم کے بچے ہیں ہم سب. کسی کو خوش کر کے وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، پیسے نہیں لگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ صدقات میں اگر فائنینشیل ہیں یا نان فائنینشیل ہیں، اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو اس کا اجر زیادہ ہے. تو اس طرح کی کسی قسم کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے ذکر کریں. اپنے رشتہ داروں کا ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں. مریض کی عیادت کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی سخاوت ہے. ٹائم بھی دے رہے ہیں آپ اور عیادت بھی کر رہے ہیں. کسی کو گھر کا سامان لے دینا یہ فائنینشیل ہے، یہ جسے ہم مطلب عرف عام میں صدقہ سمجھتے اور کہتے ہیں اس میں آ جاتا ہے. لیکن بہت سی چیزیں میں نے یہ لسٹ اس لیے بنائی کہ آپ کو پتہ چلے کہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں صدقہ کرنے کے لیے. پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی میں صدقہ کر سکتا ہوں. صرف